تاریخ میں لکھا کہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا کی عمر تقریباً 3 سال تھی۔ ایک مرتبہ آپ اپنے نانا جان کی خدمت میں حاضر ہوئی اور آپ نے اپنے نانا جان سے عرض کی کہ نانا جان، میں نے کل رات ایک خواب دیکھا۔ صبح اٹھ کے وہ خواب میں نے جیسے ہی اپنی ماں فاطمہ کو سنایا تو میری ماں نے مجھ سے کہا، جاؤ اپنے نانا سے جا کے اس کی تعبیر پوچھ کے آؤ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی کو اپنے گلے سے لگایا اور آپ نے پوچھا کہ مجھے بتاؤ کیا تم نے خواب دیکھا؟ بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے کہا، نانا مجھے اس خواب کی تعبیر بتائیں کہ اس خواب کی تعبیر کیا ہے، کیونکہ میں نے جب یہ خواب اپنی ماں فاطمہ کے سامنے بیان کیا تو اس نے مجھے کہا، جا اپنے نانا کے پاس اور ان سے اس کی تعبیر پوچھ کے آ۔ بس یوں بی بی زینب اپنا خواب سنانے لگی کہ نانا، میں نے خواب میں دیکھا ایک صحرا ہے جس میں تیز آندھی اور طوفان ہے، میں درخت کے پیچھے کھڑی ہوتی ہوں، وہ درخت بھی اکھڑ جاتا ہے، نانا میں دوسرے درخت کا سہارا لیتی ہوں، نانا وہ درخت بھی اکھڑ جاتا ہے، نانا آہستہ آہستہ میرے پاؤں اکھڑ رہے ہوتے ہیں، نانا میں دیکھتی ہوں آس پاس کوئی نہیں، میں بے سہارا ہو گئی ہوں، میں چیختی ہوں، میں چلاتی ہوں، اتنے میں تیز ہوا آتی ہے اور میری چادر اتر جاتی ہے، میں اپنے آپ کو چھپاتی ہوں، اپنے آپ کو چھپا کے میں زاروں قطار رونے لگ جاتی ہوں، نانا اتنے میں خواب میں دیکھتی ہوں نانا کہیں سے لوگ آ جاتے ہیں اور آ کے مجھ پر پتھر برسانے لگتے ہیں، اے نانا وہ میرا مذاق اڑاتے رہتے ہیں، میں بے پردہ ہو کے ان کی طرف دیکھ رہی ہوتی ہوں مایوسی سے۔ بس خواب جب یہاں تک پہنچا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے اشک جاری ہوئے اور آپ اتنا زار و قطار رونے لگ گئے۔ اپنے بی بی زینب سلام اللہ علیہ سے کہا، اے زینب جو تو نے درخت دیکھے تھے، تو نے 3 درختوں کا سہارا لیا اور ایک ایک کر کے وہ درخت جو تجھ سے جدا ہوتا رہا، زندگی میں تجھے 3 لوگوں کے سہارے ہیں، ایک تیرے بابا علی کا، ایک حسن اور ایک حسین کا، تو اپنی زندگی میں ان تینوں کی شہادت دیکھے گی، اور یہ بیابان تو نے دیکھا ہے، اس میں جو تجھ پہ ظلم و ستم ہوا ہے، جو تیری چادر اٹھی ہے، یہ میری امت تیرے ساتھ سلوک کرے گی۔ جب تمہارے 3 سہارے تم سے چھین لیے جائیں گے، جب تمہیں بے پردہ کر دیا جائے گا، تم پہ ظلم و ستم ہوگا، تو یہ میری امت، میری اہل بیت پہ یہ ظلم اس طرح سے ڈھائے گی۔ جب تم سے یہ 3 سہارے چھین لیے جائیں گے، جب تم تنہا پڑ جاؤ گی، پھر تمہیں باندھا جائے گا رسیوں کے ساتھ، تمہیں بازاروں میں لے کے آیا جائے گا، تمہارے اوپر پتھر برسائے جائیں گے اور تمہارا مذاق اڑا جائے گا، اے میری بیٹی اس وقت تم صبر کرنا، اس وقت تم صبر کرنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نصیحت کی، اے میری بیٹی زینب اس وقت اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے تم صبر کرنا اور اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنے نانا کی صداقت بیان کرتی رہنا، اللہ کی وحدانیت بیان کرتی رہنا، کیونکہ تمہارے ہی وجہ سے، تمہارے صبر کی وجہ سے، تمہارے خطبے کی وجہ سے یہ دین آنے والی نسلوں تک پھیلے گا۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے جب یہ خواب سنا، آپ زاروں قطار رونے لگی، آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کو چوم کر یہ کہنے لگی، اے نانا یہ میرا آپ سے وعدہ رہا، میں آپ کی عزت پر بات نہیں آنے دوں گی، اور اگر میرے صبر سے، میرے خطبوں سے اللہ کے دین کو بلند ہونا ہے، اگر میرے بھائی حسین کی شہادت سے اسلام پھیلنا ہے، اگر میرے بابا علی کی وجہ سے، ان کی شہادت کی وجہ سے دین آنے والی نسلوں تک جائے گا، تو یہ زینب آپ سے وعدہ کرتی ہے کہ اس پر جو بھی ظلم و ستم ہوا، یہ اللہ اور اللہ کے رسول کی خاطر صبر کرے گی۔ سلام ہو بی بی زینب کی عظمت پر، سلام ہو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے پر، جنہوں نے ہر سختی، ہر ظلم کو سہتے ہوئے اسلام ہم تک پہنچایا۔